بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج خلاصۃ القرآن میں ہم سورۃ النازعات اور سورۃ الابس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النازعات، اس سورت کی پہلی آیت کا لفظ والنازعات ہے، اس لیے اس سورت کا نام والنازعات رکھا گیا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 79، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 81 ہے۔ اس سورت میں یہ بتایا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح نہایت نرمی سے۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیر تفویض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر قیامت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے اس امر کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا گیا اور اس نے ان کی تکذیب اور نافرمانی کی اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ قرار دیا، یعنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر درس عبرت بنا دیا۔ حیات کے بعد الموت کے منکرین کے اس اشکال کا جواب ہے کہ ایک بار مر جانے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی تخلیق کا حوالہ دے کر فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا دشوار ہے یا اتنے بڑے نظام کائنات کو جو تمہارے سامنے ہے قائم کرنا۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور وہ نفس پرست نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت پر دلائل نفسی اور دلائل خارجی سے استدلال فرمایا۔ دوستو، سورۃ النازعات کے خلاصہ کے بعد اب ہم سورۃ الابس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سورۃ الابس مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 24، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے۔ بارگاہ رسالت میں رؤساء قریش حاضر تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تبلیغ فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوب حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سکھایا ہے مجھے بھی اس میں سے سکھائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداخلت ناگوار گزری۔ یہ ناگواری فریضہ تبلیغ میں بے جا مداخلت پر تھی اور بجا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی عبداللہ بن ام مکتوب کی دلجوئی فرماتے ہوئے اس سورہ مبارک کا نزول فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس بارگاہ میں شکستہ دلوں اور سوختہ جگروں کا جو مقام ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ اس سورت کے آخر میں قیامت کے نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے۔ ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، کچھ کے چہرے روشن، مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے اور کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔